24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد اویس۔ اسلام آباد کے تھانہ کھنہ کی حدود میں ایک نومولود بچی کو اغوا کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے شہر اقتدار کا۔ تھانہ کھنہ کی حدود میں ایک اپنی پرانی محبت، جوانی کی محبت جو ہے وہ اپنی نومولود سکی بیٹی کو اغوا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہے تھانہ کھنہ کا، جہاں پر رہائشی ہیں ابراہیم، جو کہ تھانہ کھنہ کی حدود کے رہائشی ہیں، اور وہ اپنی بیٹی کو اغوا کرتے ہیں اور اپنی پرانی محبت شازیہ نامی خاتون کی بیٹی، جس کی شادی جو ہے وہ شیخو پورہ میں ہوئی ہے، کیونکہ وہ بانجھ پن ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اکثر پریشان رہتی ہے، جس پر ابراہیم وعدہ کرتا ہے اپنی دوست، اپنی سہیلی، اپنی محبت شازیہ سے کہ جیسے ہی اسے اللہ کی رحمت نوازی جائے گی تو وہ فوراً بیٹی جو ہے وہ ان کے حوالے کر دے گا۔ ایک دن ابراہیم کے گھر پر خوشی آتی ہے، اللہ کی رحمت سے اس کو نوازا جاتا ہے، تو ایک طرف گھر میں، خاندان میں خوشی ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف ابراہیم کے ذہن میں کچھ اور پلاننگ چل رہی ہے۔ یہ واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، یہ واقعہ ہے 9 ماہ پرانا، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں SHO کھنہ، تھانہ کھنہ عامر حیات۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ 9 ماہ پہلے اس سارے ڈرامے کی کیسے پلاننگ کی گئی۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ ہمیں تقریباً رات کو 2:40 پہ اطلاع ملتی ہے، 2:50 پہ راؤنڈ اباؤٹ ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ایک نومولود بچی اغوا ہوگی، جس پر فوری طور پہ ہمارے IG DIG اور SSP آپریشن شعیب خان صاحب فوری طور پہ ان کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں۔ ان کی طرف سے ہم جو مختلف ٹیمز ہوتی ہیں، جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، جو کیمراز کو چیک کرنے کے لیے ٹیمز ہیں، اور ڈفرینٹ اور جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے وہ ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے سیف سٹی سے۔ کچھ ایسے جو ہمارے ایکسپرٹ لڑکے ہیں، جو کیمراز کے پروفیشنل لڑکے ہیں، جو کیمراز پہ کام کر کے ہمیں بہت سارے کیسز جناب SSP صاحب کی نگرانی میں ہم نے ٹریس کیے ہیں اسی طرح سے، تو وہ ساری ٹیمز فوری طور پہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، جو کہ IG کی طرف سے بھی ایک اس طرح کا جو کیس ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ اس پہ نوٹس لیا جاتا ہے۔ ہم جب پہنچے ہیں وہاں پہ تو ہم انیشلی جو بچی کا باپ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے مختلف جگہوں پہ ہم سے جانے سے پہلے بھی گلیوں میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ مل کے ڈھونڈتا رہا ہے، سارے اپنا خاندان کے ساتھ، اور جو بچی ہے وہ ان کو کسی بھی طرح پہ، اور ہمیں بھی انیشلی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے انسیڈنٹ ہو گیا، کیونکہ گھر اندر سے لاک تھا۔ 3 بھائی گھر میں رہتے تھے، ایک بھائی کے 8 بچے تھے، دوسرے بھائی کے 5 بچے تھے، تیسرے کے 2 بچے تھے، سب کے پاس اللہ نے اولاد دی ہوئی تھی۔ تو ہمیں یہ تھا کہ اس میں کوئی، شروع میں ہم اس اینگل میں دیکھتے رہے کہ شاید کسی بھائی کی یا کسی اولاد نہ ہو خاندان میں، تو اس نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو۔ پھر ہم نے جو اس اسٹریٹ میں ایک کلینک تھا جہاں پہ بچی کی برتھ ہوئی تھی، وہاں پہ ہم نے جا کے جو میڈ وائف تھی LHVs، ان کو ہم نے انٹروگیٹ کیا، ان کے فونز کو ہم نے بھی چیک کیا فار کے انویسٹیگیشن پرپز۔ اس کے بعد ان کے گھر کے سامنے ایک خاتون تھی مانگنے والی، اس کا بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس پہ ڈاؤٹ ہے، تو اس کو بھی ہم نے انٹروگیٹ کیا، اس سے بھی ہمیں کوئی خاص ایسی انفارمیشن نہیں ملی۔ اس کے بعد ہم نے جو کیمراز تھے ان پہ بھی ہم نے کافی ورکنگ کی، کیونکہ کچی آبادی تھی، وہاں پہ کوئی کیمراز اتنے خاص نہیں تھے۔ تو ایک جو کیمرہ اسٹریٹ میں ملا، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ اور وہ سارے فیملی جو ہے وہ اس کو تقریباً 2:50 پہ گھر سے نکلتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کے بعد ان کی فیملی ممبرز وہاں پہ سراؤنڈنگ میں جو رہتے تھے وہ سارے آ جاتے ہیں، وہ بھی بچی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ بات کہیں بھی نہیں بنتی تو دوبارہ پھر ہم مختلف اینگل سے چیک کرنے کے بعد ان کے گھر کا بار بار وزٹ کرتے ہیں، اس کے بھائیوں کو انٹروگیٹ کرتے ہیں، جو بچی کا دادا تھا، دادی تھی، اس کی جو ماں تھی، اس کی جتنی بھی فیملی ممبرس ہیں ان کو ہم نے فردر انٹرویوز کیے۔ تو اس پہ ہم ابھی ہمیں کچھ بھی مطلب تقریباً 10 گھنٹے گزر چکے تھے، ہم بھی اس میں فیڈ اپ ہو چکے تھے، ہم بہت زیادہ اس میں اسٹریس میں بھی تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر کے اندر سے کنڈی لاک ہو، اور گھر کا بندہ جب تک اس میں انوالو نہیں ہوتا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ گھر کے اندر کو پھلانگ کے گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور پہ جائے، سیڑھیاں چڑھ کے، فرسٹ فلور میں بھی آگے باپ بھی سویا ہے اور ماں بھی سوئی ہے، بچی کی دادی بھی ہے اور اس کی نند بھی سو رہی ہے وہاں پہ، اور ان چاروں کے بیچ میں سے بچی کو اٹھا کے لے کے جانا، تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جو بھائی تھے اس کے ایک 10 بجے گھر آ رہا ہے، ٹریکٹر وغیرہ چلاتے ہیں تینوں بھائی، ایک 11 بجے آیا ہے اور ایک 12 بجے گھر آیا رات کو، جب ہم نے ٹائمنگ سب کی پوچھی، ان سے چیک کی، تو 12 بجے جب اس کا لاسٹ پہ بھائی آیا تو اس کے بعد ان کا جو باپ ہے وہ گھر سے باہر جاتا ہے 5 منٹ کے لیے،
ٹریکٹر وغیرہ کو چیک کرنے کے لیے. تو اس کے بعد جب وہ گھر کے اندر آتا ہے تو اس کو میں نے پوچھا کہ آپ نے کنڈی لگائی تھی جب آپ آئے ہیں؟ تو اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ جی بالکل کنڈی اندر سے میں نے لگا کی سو گیا تھا. تو اس کو میں نے کاؤنٹر چیک کیا, ان کا جو بھائی 12 بجے آیا ہے تو اس نے بھی بتایا کہ جی بالکل ابو باہر گئے تھے اور پھر انہوں نے کنڈی اندر سے لگائی تھی. پھر فرداً جب میں نے پوچھا کہ یہ جب انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس ٹائم کو گھر سے اندر سے آپ کو کوئی آنے جانے کا کوئی شور کوئی سنائی دیا ہو؟ تو ایک بھائی ان کا ہے جو سب سے چھوٹا ہے, وہ گھر میں جب اکثر اس کی عادت تھی موبائل پہ وہ موویز وغیرہ دیکھتا رہتا ہے. تو وہ اس کے بھی شادی شدہ ہے, اس کے بھی 2 بچے تھے, اور وہ لاسٹ پہ وہ آتا تھا موسٹلی, اور وہ فون پہ ویسے یوز کرتے کرتے سو جاتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ 3 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ میں نے اپنے گھر کے اندر کنڈی کے کھلنے کی آواز مجھے سنائی دی. ان کی کنڈی کی خاص وائس تھی جو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی یہ ہے. تو کہتا ہے وہ نوائس میں نے سنا ہے اس کا, وہ جو کنڈی کا مجھے سنائی دیا ہے. تو وہ بھی مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ جی نہیں, یہ بچی کا والد نہیں, یہ سب سے ان کا چھوٹا بھائی ہے. والد نے تو کنڈی کھولی تھی نا, وہ تو نہیں بتاتا تھا کہ کنڈی کھلی ہے. تو وہ کنڈی جب اس نے کھولنے کا وہ بھی ہمیں ڈاؤٹ ہوا. پھر ہم نے تینوں بھائیوں کو نا, جو گھر کے اندر میل تھے ان کا باپ تھا, ان کو ہم نے ان کے فونس وغیرہ ہم نے کیپچر کیے. ان فون سے ہمیں جو 1-2 میسیجز ایسے ملے ابراہیم کے فون سے, ان میسیجز سے ہمیں مزید ڈاؤٹ ہوا. پھر ہم نے ایک سین کریٹ کیا وہاں آن دی اسپاٹ رات کو تقریباً 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ. انٹرویوز کے دوران کے گھر میں انٹرویو کر رہے تھے کہ جو سین سے جو ایک کہ پارٹ آف انویسٹیگیشن تھا, اس کے باپ کو ہم نے کافی پریشرائز کیا اس میں سب فیملی کے سامنے. تو اس سے بالکل وہ ہمیں شیور شارٹ ہو گیا تھا کہ جس کا باپ انوالو ہے. پھر اس نے ہم نے تھانے شفٹ کیا. تھانے پھر ہم نے فردر اس سے پوچھا تو اس نے کنفیس کر لیا کہ جی بالکل میں نے اپنی جو بیٹی ہے وہ اپنی ایک دوست کی بیٹی کو آگے میں نے وہ دی ہے, کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کو اس نے دی تھی. اچھا, جب ایکیوز نے مان لیا کہ اس نے یہ سب کچھ ڈرامہ رچایا ہے تو حیران کن بات نہیں تھی آپ کے لیے, شاکنگ نہیں تھا کہ کیسے ایک باپ جو ہے اپنے ایک دن کی بیٹی جو ہے وہ کسی اور کے حوالے, اپنی پہلی محبت کے حوالے کر دیتا ہے, اور آپ کے سامنے ایسی چیزیں سامنے کھول کے آئیں, تو پھر آپ نے کیا سٹیپ لیا فوراً؟ آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کو کون سا ایکشن فوراً لینا چاہیے کہ اس بچی کو حفاظت جو ہے وہ واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچایا؟ یقین جانے یہ واقعی بہت شاکنگ تھا, اور یہ میری سروس کا ایک عجیب سا واقعہ ہے جو مجھے یاد بھی رہے گا. اور اس میں باپ اپنی بیٹی کو ایک ہینڈ اوور کر رہا ہے, اس کی ماں جو ہے وہ رو رہی ہے. وہ جو انیشل جو چند ہم اس کے گھر جاتے رہے, انیشل جو ٹائم ہمارا گزرا ہے, ہم یقین مانیں ہم بہت زیادہ ہم اس پہ بینگ پولیس آفیسر بھی ہم اور بینگ انسان ہم بہت اس پہ ہمیں اس کو دکھ ہوا ہے. تو اس پہ ہم جب ہمیں اس نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دیا تو فوری طور پہ ہم نے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم نے اس شازیہ نام کی خاتون ہے اس کو ہم نے وہ اریسٹ کیا, اور اس کے تھرو پھر ہمیں اس کا پتہ چلا کہ وہ کہاں پہ وہ بچی کو رکھا ہوا ہے. تو پھر بچی کو فوری طور پہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ بچی کو ریکور کرتے ہیں, دین جو انویسٹیگیشن ہے وہ باقی سٹارٹ رہے گی. کیونکہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے کیونکہ بچی کو ریکور جو وہ شیخوپورہ سے کیا گیا ہے. یہاں پر اس کی والدہ جو ہے, جو اس کی پہلی محبت ہے اس کے والد کی, شازیہ جس کا نام آپ بتا رہے ہیں, وہ بتاتی ہے کہ جو لڑکی ہے اس کی شادی اقرا کی ہوئی ہے شیخوپورہ میں. فوراً یہاں سے اسلام آباد پولیس سے آپ ٹیم روانہ کرتے ہیں اور شیخوپورہ سے بچی کو ریکور کیا جاتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, ہم نے وہاں سے ریکور کی ہے, اور پوائنٹیشن جو تھی وہ بھی کو ایکیوز کی پوائنٹیشن پہ ہم نے اس کو ریکور کیا. صحیح. تو اب کیونکہ ملزمان کا کیا سٹیٹس ہے, کیونکہ انہیں آپ نے فل فور جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے, تو اب اس کیس کی کیا پوزیشن ہے, یہ کیس کہاں پر اس وقت سٹینڈ کر رہے ہیں؟ جی کیس اس میں ملزم جو ہیں وہ تمام جو کریکٹر تھے اس میں تمام گرفتار ہو کے حوالات جوڈیشل ہیں, اڈیالہ جیل میں بند ہیں تمام. آج کورٹ آرڈر سے وہ شفٹ ہو چکے ہیں اڈیالہ جیل میں, اور فردر ہم چلان سبمٹ کریں گے اور تمام جو ایویڈنس ہے ان کے خلاف وہ آن ریکارڈ لائیں گے تاکہ ان کو سخت سے سخت سزا ہو سکے. بالکل جی, کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ 9 ماہ یا 1 سال سے جو پلاننگ کر رہے تھے اسے عامر حیات جو ایک دبنگ پولیس افسر ہیں وہ صرف 18 گھنٹوں میں بے نقاب کر دیں گے. یقینی طور پر ہم یہاں پر جاتے جاتے یہ ضرور کہیں گے کہ ایک ماں کی گود کو اجاڑ کر دوسری ماں کی گود کو ہری کرنا اخلاقاً اور قانوناً جرم ہے. جی.